देवबंदी आज आपके मंच पर हैं। उनकी भूमिका में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। इस हिंदुस्तान का भारत रत्न जिसे मिल चुका हो, वो लता जी कहें कि मैं नवाज देवबंदी को गाना चाहती हूं। शायद नवाज साहब के लिए भी ये बहुत बड़े फख्र की बात है। मैं उन नवाज देवबंदी साहब को आपके बीच में बुला रहा हूं। जितने भी लोग बचे हैं वो एक बार सबूत दें कि यहां पर बैठे हुए हैं और नवाज साहब को सुनना चाहते हैं। नवाज देवबंदी आपके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशायरे की तहजीब के तो खिलाफ है ये बात कि आने के बाद फौरन ये कह दिया जाए कि फला वक्त हमारी गाड़ी है, हमें जल्दी जाना है। लेकिन मेरी ज़रा सी मजबूरी ये थी कि मैं एक दुबई के हिंदुस्तानी एक फेस्टिवल था, यानी कि मुशायरा था 26 जनवरी का, उससे लौटा। मेरे ज़िम्मे एक कर्ज था इमरान का, मैं एक इनके मुशायरे में वादा करके नहीं आया था। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मेरी एक जायज़ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका था। तो मैंने ये सोचा माजरत भी हो जाएगी और आर.के. सिंह साहब का हुक्म भी पूरा हो जाएगा। तो चूंकि मुझे थोड़ी सी उजलत है तो मैं इसलिए माफ़ी भी चाहता हूँ। आइए मैं कहाँ से बात शुरू करूँ ये समझने में मुझे थोड़ा सा तामुल है। लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने एक शेर कहा, मेरे इस कर्ब का अंदाजा शायद अनवर भाई को होगा। अनवर भाई शेर मुलाहिजा फरमाएं। जी जी इनायत हो भाई। कहा यूं के जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई अर्ज कर रहा हूं दूसरे मिसरे में कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद नवाज भाई, वाह 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 वाह। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक और शेर अर्ज करता हूं कि नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में, नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में, शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। वाह वाह वाह, शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। यहां से बात शुरू करता हूं कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, बदल जाए तो क्या होगा। गजल की मजबूरी यह है कि कोई मतालबा नहीं करती न ताली बजाने का, अगर दिल में कोई छोटी सी भी दस्तक हो जाए तो कामयाबी। कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। शेर मुलाजा फरमाएं डीएम साहब, आर.के. सिंह साहब और हमारे प्रदीप कुमार साहब। शेर अर्ज करता हूं, जिंदगी में जब ऊपर वाला किसी को हुकूमत, ताकत, इज्जत, दौलत, शोहरत देता है तो लोग सबसे पहले उसे भूल जाते हैं जो एक क्षण में कुछ से कुछ कर देता है। यहां से शायर का एहसास, मंजर कहते हैं दृश्य को, सीन को। शेर देखें, देखें इमरान भाई शेर कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। मैं वाकिफ तो नहीं हूं, लेकिन एक मोहतरम शख्सियत यहां डीएम साहब के बराबर में तशरीफ फरमा है। मैं शेर मुलाजा फरमाएं कि मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ ना दो ताने तो मत दो इन फकीरों को। अमीरों कुछ ना दो ताने तो मत दो इन फकीरों को।
فتح پور زندہ رہنا چاہیے دوسری پنکتی پہ کہ امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. نواز بھائی واہ 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 واہ. امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. مجھے اپنے 4 مصرے یاد آئے کہ ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا کہ کسی کے شاہی دسترخوان کی خوشبو سے کیا لینا. کسی کے شاہی دسترخوان کی خوشبو سے کیا لینا. جو خود گل ہوں انہیں گلدان کی خوشبو سے کیا لینا. جو خود گل ہوں انہیں گلدان کی خوشبو سے کیا لینا. یہ روٹی کی ہی ایک خوشبو کو بس خوشبو سمجھتے ہیں. غریبوں کو میاں لوبان کی خوشبو سے کیا لینا. غریبوں کو میاں لوبان کی خوشبو سے کیا لینا. خوشبو سے کیا لینا. 4 مصرے اور عرض کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ غریبوں کو میاں لوبان کی خوشبو سے کیا لینا. بہرحال یہ کافی اور چائے اس کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے حصے میں بہت تھوڑا سا وقت آیا ہے تو کافی والے صاحب ذرا جلدی سے دے کے جلدی سے پلا دو بھائی جلدی سے. جی 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 منظر بھائی پڑھیں. بہت بہت شکریہ. میں یوں کہنا چاہتا تھا کہ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا. بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا. میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا. اب شعر ملاحظہ فرمائے کہ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا. میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا. تیواری جی شعر دیکھیں کہ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا. اور تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو. تم اپنے سر کو جھکا کر دیکھیں ایک شبد سے شعر بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو. تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا. تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو. تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں دونوں سنگھ صاحب کہ تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا. کہ تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں. تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں. تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا. تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں. شکریہ. تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں. تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا. تمہارے شہر میں 4 مصرے عرض کرتا ہوں. جج صاحب تشریف رکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائے مختار صاحب کے جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے. جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے. ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے. اب ایک ایک لفظ میں ایک ایک آدمی کی شرکت کہ ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے. اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم. اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم. بجھانے میں مرتے ہم. افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم. بجھانے میں مرتے ہم. افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے. ایک مطلع 2 شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ جشن غم حیات منانے نہیں دیا.
مفلسی کہتے ہیں غریبی کو، کہ جشن غم حیات منانے نہیں دیا، منانے نہیں دیا، اس مفلسی نے زہر بھی کھانے نہیں دیا، اس مفلسی نے زہر بھی کھانے نہیں دیا۔ غزل کی ذمہ داری ہے، غزل احتجاج ہو، ایجیٹیشن ہو، گالی نہ ہو۔ میں 60 سال 2 مصروں میں عرض کرتا ہوں کہ اس زندگی نے زہر بھی اس مفلسی نے زہر بھی کھانے نہیں دیا۔ فرد بھائی شعر دیکھیں کہ آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت، آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت، حمایت تو کی بہت، لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا، لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا۔ بہرحال کسی شعر کے بعد پڑھی لکھی آنکھ میں کوئی چمک آ جائے تو دل اندر سے خوش ہو جاتا ہے کہ آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت، حمایت تو کی بہت، لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا۔ یہ شعر مجھے پتا ہے کہ کسی شعر کی پرستاونا اور تمہید بیان کر کے شعر چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں جب بھی میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، میری بستی میری دیار کے ایک صاحب تھے علامہ شمس نوید عثمانی، رامپور اسٹیٹ پہ رہتے تھے، بڑی مشہور کتاب لکھی ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو۔ غریب آدمی تھے لیکن بڑے اسکالر تھے۔ ایک دن لوہے کی پھونکنی، ہم پھونکنی اس کو کہتے ہیں جس سے آگ جلاتے ہیں، تو اس لوہے کی پھونکنی سے کوئی چیز توڑ رہے تھے۔ ان کی مسز نے کہا کہ شمس صاحب کیا توڑ رہے ہیں؟ کہا کہ بیگم 50 پیسے کا سکہ ہے، ایک اٹھنی ہے، اسے توڑ رہا ہوں۔ کہا کہ شمس صاحب ہم تو غریب آدمی ہیں، اٹھانے کا نقصان تو بڑا نقصان ہے۔ کہا کہ بیگم یہ اٹھنی اصل میں کھوٹی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ جو دھوکہ میں نے کھایا ہے کوئی اور نہ کھائے۔ میں نے یہاں سے شعر بنا کہ اس مفلسی نے زہر بھی کھانے نہیں دیا، ہم نے جو سادہ لوہی میں کھایا کوئی فریب، کھایا کوئی فریب، ہم نے جو سادہ لوہی میں کھایا کوئی فریب، کھایا کوئی فریب، پھر وہ فریب اوروں کو کھانے نہیں دیا، پھر وہ فریب اوروں کو کھانے نہیں دیا۔ ایک آدھ گھر تو جل گیا پر شہر بچ گیا، ایک آدھ گھر تو جل گیا پر شہر بچ گیا، پر شہر بچ گیا، اب کے دیے کا ساتھ ہوا نے نہیں دیا۔ ایک آدھ گھر تو جل گیا پر شہر بچ گیا، پر شہر بچ گیا، اب کے دیے کا ساتھ ہوا نے نہیں دیا، اب کے دیے کا ساتھ ہوا نے نہیں دیا۔ ڈی ایم صاحب، آر کے سنگھ صاحب، آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے ہندوستانی 2 زبانوں کو ایک جگہ ملا کر کے فتح پور کی خدمت کی۔ یہ طالب علم بھی دیکھیے اسی پیڑا اسی کرب کے ساتھ شعر عرض کرتا ہے۔ ہم امریکہ گئے تو جب ہم مشاعرے کی طرف جا رہے تھے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مشاعرہ آج ہندوستانیوں کا ہے یا پاکستانیوں کا؟ آرگنائزرز کہنے لگے کہ نواز صاحب یہاں امریکہ میں نہ کوئی ہندوستانی ہوتا، نہ پاکستانی، نہ کوئی بنگلہ دیشی، یہاں سب لوگ، تینوں ملکوں کے لوگ دیسی کہلاتے ہیں۔ میرے چھوٹے سے جیسا شاعر سوچنے لگا کہ ہماری کیسی بدنصیبی ہے کہ ہم اگر دیسی ہوتے بھی ہیں تو 7 سمندر پار کرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ میں نے اس سرزمین پر یہ 2 مصرے کہے ہیں۔ دیکھیے یہ میں اس پاکستانی کا مطلب ایک آرگنائزر کا جواب اور میرا یہ